رشتہ برائے ضرورت۔ نور کے پرجوش انداز میں چلانے پر وانیہ نے فوراً سے قلم سنبھال لیا تھا۔ 2 دن پہلے ہی ان کا ہائیکنگ پر جانے کا پلان اس حویلی کے سب سے بڑے جلاد محترم سکندر خان کی وجہ سے کینسل ہوا تھا، اور اب وہ اس سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ جس قدر آسانی سے وہ پکڑی جائیں گی اتنی ہی آسانی سے سکندر خان کے چنگل میں بھی پھنس جائیں گے۔ لکھ دیا ہے، اب آگے بتاؤ آگے کیا لکھوں؟ نام لکھو اس کا، سکندر خان۔ اس کی تھوڑی سی تعریفیں بھی کر لیتے۔ نور کے کہنے پر وانیہ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگی تھی۔ رکو، مجھے ان کی کوئی پیاری سی تصویر ڈھونڈنے دو۔ یہ کہہ کر نور اپنی گیلری اوپر سے نیچے کرنے لگی، مگر اس کے پاس ہٹلر کی کوئی بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ 1 منٹ رکو، میں وحید سے پتہ کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ وحید کے کمرے میں داخل ہوتی، اندر سے آنے والی شخصیت کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں محترمہ، ٹھنڈے لہجے میں جواب موصول ہوا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہی ہٹلر کھڑا تھا جس کا بینڈ بجانے کی وہ دونوں تیاریاں کر رہی تھی۔ اور آپ یہاں پر کیسے ہیں سکندر بھائی؟ اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سن کر سکندر نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لابے پر قابو پایا تھا۔ اب کیا مجھے تمہیں ہر بار ہی یہ بات یاد کروانی پڑے گی کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ وہ دادی جان نے کہا تھا کہ جو بچپن کا نکاح ہوتا ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ تم ایک بار میرے پاس آؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس کو سائڈ پر ہٹاتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ بدتمیز ہٹلر، لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اسے۔ اپنے بال ہوا میں جھٹکتی ہوئی وہ وحید کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی ایک تصویر چاہیے۔ شوہر وہ تمہارا ہے اور تصویر تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا، مجھے بتاؤ کہ تم مجھے تصویر دے رہے ہو یا تمہاری 5 گرل فرینڈز کے بارے میں دادا جان کو جا کر بتاؤں؟ یار ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر سیریس ہو جاتی ہو، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے لائن پر واپس آ گیا تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ کھلکھلا کر مسکراتی تھی۔ ہٹلر کی تصویر لینے کے بعد وہ ایک بار پھر سے وانیہ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ سب کچھ انہوں نے اخبار میں اشتہار لگوانے کے لیے بھجوانا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ اس سے میں پہلی بیوی دیکھ رہی ہوں جو اپنے ہی شوہر کے رشتے کے لیے اشتہار لگا رہی ہے۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے، میں بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، فکر مت کرو۔ 1 ہی مہینے کے اندر دادی جان تمہارا اس کے ساتھ نکاح دوبارہ سے کروا دیں گی۔ میں مر جاؤں گی مگر ایسا نہیں کروں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وانیہ چپ ہو گئی تھی، اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے ہفتے ہٹلر حویلی میں ہی رہے گا۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے، مجھے تو یہی پتہ لگا تھا۔ نور کے کہنے پر وانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہماری پاکٹ منی بند کر دے گا، اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لیں گے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی، مجھے تو اس نے جان سے مار دینا ہے، اگر اس نے میرا کچومر بنا دیا تو پلیز مجھے بچا لو۔ وہ پاگلوں کی طرح وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے جھٹکنے لگی تھی۔ چپ کرو یار، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ اس بار ڈر کے آگے جیت نہیں بلکہ سکندر خان کھڑا ہے اور ڈر کے پیچھے کھائی ہے، بیچ میں ہم دونوں ہیں۔ نور کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی، میں تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں اگر تم لوگ مجھے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کرو۔ وحید کی نحوست میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر ان دونوں نے ہی نفرت سے اس کے چہرے کو گھورا تھا۔ تم تو یہاں سے چلے ہی جاؤ، تم سے بھروسہ کرنے سے اچھا ہے میں خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار لوں۔ وانیہ نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے پھر میں جا کر ان کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں نے ان کے رشتے کے لیے اشتہار اخبار میں دیا تھا۔ نور نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، پاگل ہو گئے ہو کیا بولے جا رہے ہو؟ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ دونوں ہی صاف مکر گئی تھی۔ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، یہ کہہ کر وحید نے ریکارڈنگ چلا دی جس میں وانیہ اس سے اسی بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ وہ دونوں کل لان میں کھڑی تھی۔ آج کل ان کا پسندیدہ موضوع یہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وحید ان کو کوئی اور دھمکی دیتا،
وانیا اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہاری نہیں بننے والی بیسٹ فرینڈ کا نمبر وہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم سے بڑا ٹھرکی انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ آج ہی دادا جان سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیں، تبھی تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ سکندر بھائی، اس نے ابھی نام لیا ہی تھا کہ وانیا نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری۔ 3 دن پہلے ہی وہ بلیک بیلٹ لے کر فارغ ہوئی تھی۔ وحید اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مینڈک کی آواز نکالتا ہوا زمین پر گر گیا۔ نور بے چینی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ دوبارہ اگر مجھے دھمکی دی تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ اب تو تم لوگوں کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پہلے تم لوگوں کے پاس ایک آپشن تھا۔ رکو میں تمہیں اس لڑکی کا نمبر دوں گی، تم پلیز ان کو کچھ بھی نہ بتانا۔ صرف لڑکی کا نمبر نہیں بلکہ 5000 بھی، کیونکہ اب تم لوگوں نے مجھے غصہ دلایا ہے۔ وانیا اس کو مارنے کے لیے پھر سے آگے بڑھ رہی تھی کہ نور نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک تو تم کام مزید خراب کر رہی ہو۔ وہ لوگ اسی پر ہی بحث کر رہے تھے کہ ان کی کانوں میں سکندر خان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پڑی تھی، جس کو نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ہوئی اور صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کرتا تھا۔ وہ سب بھاگے ہوئے نیچے گئے۔ تم لوگوں میں سے کس نے یہ حرکت کی؟ کس نے میرا اشتہار اخبار میں دیا؟ نور ہی ہو سکتی ہے، پیچھے سے آواز آئی تھی۔ اب کیا میں اپنے شوہر کا اشتہار اخبار میں دوں گی؟ کیا میں یہ کرتی ہوئی اچھی لگوں گی؟ اس کے چہرے پر صدا کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ الو کی طرح آنکھیں گول گول گھما رہی تھی۔ اس وقت وہ سکندر خان کو بہت سیر لگ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے بڑے بھی لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ دادی جان دیکھیں، کسی نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ہے کیا؟ دادی جان نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔ وحید نے وہ اخبار کھینچ لیا اور اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ ہمارا بیٹا 6 فٹ لمبا، 4 فٹ چوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پڑھتا، سکندر نے اس کے ہاتھوں سے اخبار چھین لیا تھا۔ ندا کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تو وہ ہنستے ہنستے زمین پر ہی گر گئی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا۔ تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی مجھے بتائے گا کہ یہ کس کی حرکت ہے، میں اسے مالدیو کا ٹکٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے 2 ٹکٹس نکالے جو اسے کسی نے تحفے میں دیے تھے۔ ویسے تو وہ وہاں پر اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنی پسندیدہ عورت کی اس حرکت کے بعد وہ بہت زیادہ خائف نظر آ رہا تھا۔ وحید جو کہ حد سے زیادہ لالچی تھا، فوراً سے آگے بڑھا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے پرجوش انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ریکارڈنگ آن کر دی۔ نور اور وانیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر جا کر اپنا چہرہ چھپائیں۔ اس قدر شرمندگی انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ حرکت نہ کرو۔ وانیا اب اس کے کانوں میں گھستی ہوئی اس کو کوس رہی تھی۔ تم سے مشورہ لیا تھا میں نے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھی۔ دادی جان، اب آپ نے دیکھ لیا، اب تم جانا اور تمہارا کام جانے۔ انہوں نے سب کچھ اپنے پوتے کے ہاتھوں میں دے دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے نور کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وانیا جو کہ شکر کا کلمہ پڑھنے میں مصروف ہوئی تھی، اپنے نام کی پکار پر پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہ ان کو اپنے پرانے فارم ہاؤس لے کر گیا جو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ ہر جگہ پر مٹی اور دھول موجود تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا، مگر پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید بچی ہوئی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ اور کام شروع کر دو۔ وہ بھائی، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، وانیا نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں اس نے ایک ماسک وانیا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پہنو اور کام شروع کرو، مجھے بہانے بازی پسند نہیں ہے۔ نور روتی ہوئی شکل لیے سکندر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ تم سے تو میں رات کے وقت حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ تمہیں آزادی دے کر تو دیکھ لیا میں نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ اس کی سانسیں پھول گئی تھی۔ جب بھی سکندر کوئی معنی خیز بات کرتا تو اس کی حالت یوں ہی غیر ہونے لگتی۔ 5 گھنٹوں میں انہوں نے صرف اور صرف لاؤنج کی صفائی کی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت سارے کمرے موجود تھے۔ ساری رات ہی وہ کمروں کی صفائیاں کرتی رہی۔ صبح جب وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئیں تو ان کی حالت دیکھ کر وحید ان کا مذاق بنانے لگا۔
ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وحید کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ اب تم دیکھو بچو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وانیا نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اوہو ہیلو، میرے پاس اور بھی بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ میرے پاس وہ تصویریں بھی موجود ہیں جہاں تم سکندر صاحب کی شرٹس پر انک پھینک رہی تھی۔ اگر میں نے وہ تصویریں ان کو دکھا دی تو تمہیں ان کے چنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ دونوں بے بسی سے اس کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یا میں سوچ رہی ہوں سکندر صاحب سے طلاق لے لوں۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ وانیا جو کہ کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی اس کی بات سن کر بری طرح سے چونکی۔ چپ کر جاؤ پاگل عورت، اگر حویلی کے کسی شخص نے بھی یہ بات سن لی تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ لو جی، اس میں ٹانگیں توڑنے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے میرا اس وقت نکاح کیا تھا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب مجھے جب اس نکاح کے بارے میں علم ہوا ہے اور میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں تو میں پورا حق رکھتی ہوں۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر خان کی آواز سن کر اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے تھے۔ لو جی، شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر ہو گیا۔ وانیا نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بھی سکندر اچھے سے سن چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کس طریقے سے بدلہ لینا ہے۔ پہلے تو اس لڑکی کے پر کاٹنے تھے جو کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ سر جھکا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سکندر کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو کو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، سکندر نے اس کے لبوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آواز اس کے اندر بھی دھپ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے آزادی حاصل کرنے کا؟ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا غراتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی مگر اس کا سر ایک جگہ پر سٹک ہو گیا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ منہ سے باہر ہی نہ نکلے۔ اب وہ سکندر کی انگلیوں کو اپنے پیٹ پر چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپنے لگی، جبکہ سکندر اس کی حالت پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کافی دیر اس کو بے چین کرنے کے بعد سکندر نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ زمین پر گر گئی۔ وہ شکایتی انداز میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولی، یا آپ بہت برے ہیں اور تم بہت بڑی بیوقوف ہو۔ وہ اسی کے انداز میں جواب دیتا ہوا اس کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ میں ابھی دادی جان کو جا کر بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ، ہاں جا کر بتاؤ کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رومانس کر رہا تھا، بلکہ ایسا کرو مسجد میں جا کر اعلان کروا دو، سب کچھ چیخ کر یہ بتاؤ۔ وہ چڑھتے ہوئے غصے سے بولا، جبکہ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جاؤ دوبارہ اگر تم نے اس طرح کی کوئی بھی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سر پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا غصے سے بولا، آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی کیونکہ اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دوسری طرف اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ اگر تمہارا یہیں پر رکنے کا ارادہ ہے تو میں دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں کافی دیر تک نہیں گئی تھی، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتی تھی اگر وانیا نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو روسٹ کرے گی۔ سکندر صاحب نے پھر ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ ان دنوں بزنس کے حوالے سے اس کی مصروفیت چل رہی تھی۔ حویلی میں بھی وانیا اور جنید کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وانیا نے تو رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا کیونکہ جنید اس کھڑوس سکندر خان کی ہی کاپی تھا۔ وہ اسی کی طرح سنجیدہ مزاج تھا جبکہ وانیا ہنسمکھ تھی۔ میرا اس انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ نور کچھ کرو، اگر میری اس سے شادی ہو گئی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے بچے اس قدر کھڑوس بابا کے ہونے پر وہ اپنی زندگی کیسے انجوائے کریں گی؟ اس نے تو پابندیاں لگا کر ہی مجھے اور میرے بچوں کو ہمیشہ کے لیے گھر پر قید رکھنے۔ وہ جب بھی بولنے پر آتی تو اسے آس پاس کا کوئی بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ نور اس کو خاموش کروانے کی کوششیں کر رہی تھی مگر وہ نان سٹاپ بولے ہی جا رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ نور جنید کو دیکھ کر فوراً سے وہاں سے 9-2-11 ہو گئی تھی۔ محترمہ، اگر ہم مل بیٹھ کر بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ہائے میرے اللہ، یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔
کیونکہ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے اپنی آنکھیں زور زور سے مسلی، جیسے خود کو یقین کروانے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ وہی انسان ہے۔ ہاں، یہ وہی تھا۔ آپ مسکراتے بھی ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ویسے آپ نے مجھے جتنا کھڑوس سمجھا ہوا ہے میں اتنا برا نہیں ہوں۔ میں نے تو آج تک آپ کو ڈانٹا بھی نہیں ہے، مگر آپ گڑیا کو ڈانٹتی رہتی ہیں۔ وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹتا ہوں۔ اپنی پسندیدہ عورت کی میں بہت قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں۔ ہلکا سا اس پر جھکتا ہوا وہ اس کو دوبارہ سے حیرانگی سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے واویلا مچا رہی تھی اب اس کی قربت میں گھبرانے لگی تھی۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ ابھی تو میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں ڈسکس کرنی۔ وہ دادی نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گی، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ دیکھیں دادی جان، اس نے جنید کو کہا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف پلٹا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وانیہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وانیہ بیگم، میری پیاری وانیہ بیگم، وہ اس کی پشت کو گھورتا ہوا مسرور انداز میں بولا تھا۔ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وانیہ کی شرارتیں اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وانیہ نیچر وائز بہت اچھی تھی۔ جنید کو اپنی زندگی میں اسی طرح کی ہی عورت چاہیے تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ نور دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کھڑوس سے سکندر صاحب سے بدلہ بھی تو لینا تھا۔ وہ کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ سکتی تھی یا اتنی آسانی سے معاف کر سکتی تھی؟ اور جہاں تک معافی کا سوال تھا تو یہ تو نور نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آفٹر آل وہ سکندر صاحب کی کزن تھی۔ ہاتھ میں اس نے پینٹ کے ڈبے اٹھا رکھے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے وانیہ بھی دبے پاؤں چل رہی تھی، جس کی اگلے ہی دن منگنی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہم بہترین کر رہے ہیں، تو مجھ پر یقین رکھو۔ یقین کے ساتھ ساتھ آس پاس نظر بھی رکھو۔ وہ ذلیل وحید یہاں پر اگر ہوا تو پھر سے ہماری ویڈیوز بنا لے گا اور پھر بعد میں ہمیں بلیک میل کرے گا۔ قسم سے پچھلے پورے ہفتے میں اس کو 12,000 دے چکی ہوں، لیکن مزے کی بات بتاؤں، یہ سب کچھ میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے لے کر اس کو دیا تھا۔ چپ کر جاؤ، اگر جنید صاحب نے سن لیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ دراصل اپنے بوائے فرینڈ کو تو اس نے اسی دن ہی چھوڑ دیا تھا جس دن اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ 3 دن رونے کے بعد وہ فوراً سے اپنی پرانی زندگی پر واپس آ گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، غم کو زیادہ دیر کے لیے اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی تھی۔ وہ شکر ادا کری تھی کہ جنید جیسا انسان اس کی قسمت میں آ گیا تھا۔ اس کے دل میں جنید کے لیے جو غلط فہمی تھی وہ بھی اس سے ملاقات کے بعد دور ہو گئی تھی۔ آج ہم اپنے شوہر نامدار کے کمرے کو باربی ڈال کا کمرہ بنائیں گے، وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی نظر اتارتے ہوئے بولی، اور پھر جب آپ کے شوہر نامدار آپ کو پکڑ لیں گے تو پھر وہ آپ کو جوکر بنائیں گے۔ اس کی کزن نے اسی کے انداز میں کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس انسان سے ڈرتی ہوں؟ بالکل، مجھے 100% یقین ہے کہ تم اس انسان سے ڈرتی ہو۔ جب بھی وہ تمہارے سامنے آتا ہے تو تمہاری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ تم خود کون سا اس سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی ہو؟ وہ دونوں آس پاس کا لحاظ کیے بغیر ہی لڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں تب آئیں جب تائی جان کی چنگاڑتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رات کی اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ رنگوں والے ڈبے لے کر کہاں پر جا رہی ہو؟ یہ ہمارے کمرے میں پڑے ہوئے تھے، سوچا کہ انہیں حویلی کے پچھلے حصے میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہیں پر رکھ دو، میں صبح ملازم سے کہہ کر انہیں اٹھوا لوں گی۔ تم لوگ جاؤ، ریسٹ کرو۔ تائی جان نیند میں تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں ہی سکندر خان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سکندر جو کہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے اپنے کمرے کی فوٹیج آن کی تھی۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ نور چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس کے دل میں گدگدی تو ہو ہی رہی ہوگی۔ اس کو پینٹ کے ڈبے اٹھا کر اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اب اس عورت کو میرے جنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس عورت کا تو تمہیں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ اس وقت وانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں کپڑے ڈانس کر رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے بیڈ کی چادر سے ساڑی بنا کر جھوم رہی تھی تو کبھی اس کے پرفیومز کے ساتھ چھیڑخانی۔ سکندر کسی کو بھی اپنے پرفیومز کو ہاتھ لگانے کی پرمیشن نہیں دیتا تھا۔ اس کو عجیب سی کوفت محسوس ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پر پہنچ جائے اور ان دونوں عورتوں کا دماغ ٹھکانے پر لگا دے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس وقت دبئی میں تھا۔ ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ تھا اس سے، اسی وجہ سے وہ وانیہ کی منگنی بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے جنید کو کال ملائی تاکہ اس کو اپنے کمرے میں بھیج سکے اور ان دونوں عورتوں کو وہاں سے نکلوا سکے، مگر جنید کا بھی نمبر بند تھا۔ پورے دن کی ہیکٹنگ روٹین کے بعد وہ اب گہری نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے کیمرے میں لگے ہوئے اسپیکر کو آن کیا تاکہ ان کی آواز سن سکے۔ ویسے میرے شوہر کا ذوق اتنا بھی برا نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے شوہر کا ذوق برا نہیں ہے بلکہ بدترین ہے۔ اف اللہ جی، بلیک کلر کا پینٹ اپنے کمرے میں کون کرواتا ہے؟ مجھے تو یہ دیکھ کر ایک افت ہو رہی ہے، اس لیے تو ہم بلیک کو پنک میں کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولتی۔ اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ غصے میں بھرا ہوا سکندر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے نوٹ کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ وہ بربادی کے اینڈ لیول پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد محترمہ اس کے کمرے کی والز کو پینٹ کرنا سٹارٹ ہوئی تھی۔ نہ صرف اس نے وہاں پر پنک پینٹ کیا بلکہ وہاں پر سنڈریلا کی اوور سلیپنگ بیوٹیز کی بڑی بڑی ڈرائنگز بھی لگا دی تھی اور ان ڈرائنگز میں کلر کر کے اس کو مزید نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوں گے اور اتنا پیارا سجا ہوا کمرہ دیکھیں گے تو ان کی خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ وہ سکندر کو سوچ کر ہی اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی، آنکھیں تو اب کسی اور کی بھیگنے والی ہیں۔ اگلے ہی دن کی اس نے فلائٹ کروا لی تھی۔ وانیہ کی منگنی خوش اسلوبی سے ہو گئی تھی۔ وہ اپنی منگنی پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ دادی جان نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے ہی ہفتے اب وہ سکندر کا اور نور کا نکاح دوبارہ سے کروائیں گی۔ نور کے واویلے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں مہمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ نور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کرائم پارٹنر وانیہ اس وقت اپنے ننیال کی طرف سے آنے والی کزنوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کی کزنوں سے پورا گھر ہی بھرا ہوا تھا۔ حد سے زیادہ مہمان جمع ہوئے تھے۔ زفرہ جو کہ سکندر خان کی کزن تھی، وہ نور کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی چیختی ہوئی آواز میں بولی، وہ امی کہہ رہی ہیں کہ آج آپ بھائی کے کمرے میں ہی سو جائیں۔ یہ سن کر نور کو اپنے وجود پر کیڑے مکوڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں کیسے وہاں پر سو سکتی ہوں؟ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم ڈر گئی؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم بھائی سے حد سے زیادہ ڈرتی ہو اور لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر بہادر بننے کی کوشش کرتی ہو۔ زفرہ نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کے دشمن کی بہن تھی۔ اپنے دشمن کی بہن کے سامنے وہ کیسے خود کو ڈیگریڈ کر سکتی تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسے ڈرتی نہیں ہوں۔ اگر تمہاری امی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، میں ان کے کمرے میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں ہونے والے پینٹ کے بارے میں سوچ کر اس کو اس قدر شدید گرمی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو پسینے میں پوری کی پوری بھیگ گئی ہو۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے چلتی ہوں۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے سکندر خان حویلی واپس آیا تھا اور یہ سب کچھ زفرہ بیگم انہی کے کہنے پر ہی کر رہی تھی، کیونکہ بدلے میں سکندر خان نے انہیں 10,000 دیے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والا ہر شخص ہی رشوت کا بھوکا تھا۔ صرف کچھ ہزاروں کی ہی گیم ہوتی تھی اور انسان اپنی مرضی کے بندے خرید لیتا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ تو گئی تھی مگر اس سے کمرے میں مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، اس انسان کے ساتھ میرا کیسے گزارا ہوگا؟ اس کے کمرے میں مجھے شدید الجھن ہو رہی ہے۔ وانیہ ٹھیک کہتی ہے، اس کے کمرے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ خود موجود نہیں ہوتا پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ خود یہاں پر موجود ہے، مگر پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہیں پر ہی ہے۔ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس نے اپنے آپ سے بے ساختہ سوال کیا۔ جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی کسی نے اسے اپنی مضبوط بازو میں تھام لیا تھا اور اگلے ہی پل وہ سکندر کے نیچے موجود تھی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بھاری وجود اس وقت اس نازک کلی کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ سکندر آج اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ارے میری جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا اسے اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتی تھی، اس کو سزا دینا چاہتی تھی، مگر اس کا نرم نرم وجود محسوس کرتے ہوئے سکندر سب کچھ ہی بھول چکا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کی پسندیدہ عورت اس کی باہوں میں موجود ہے، اس کی بے حد قریب ہے۔ وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ پلیز دور ہٹے، شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر چھپ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ وہ سسکنے لگتی، کبھی اس کی شرٹ مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیتی اور کبھی
اس کے سینے پر زور زور سے خراشیں لگاتی، مگر سکندر کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ پلیز، اس نے دوبارہ سے سسکتے ہوئے کہا۔ سکندر اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا اب کے بعد اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر آ کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ وہ تو اس انسان کو کھڑو سمجھتی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر رومانٹک ہو سکتا ہے۔ جب اس سے الگ ہوا تو وہ اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد اب وہ اس کی آنکھوں کو چومنے لگا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا اور اس کے گالوں پر آ کر رک گیا، جس کو سکندر نے پیار سے اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا۔ پلیز پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے کمرے کا پینٹ چینج کیا ہے؟ یہ سن کر اسے اپنی رہی سہی جان بھی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کون سے پینٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ کر سکندر نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا، اس کے سینے کے بال واضح تھے۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سکندر نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے اور بیڈ کے ساتھ لگا دیں اور ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ نور نے ارادہ کر لیا تھا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس انسان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ انسان تو اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر مجھے کس کرو۔ یہ سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تو سکندر نے اس کو کس کیا تھا، وہ بدلے میں اس کو کیسے کس کر سکتی تھی؟ سکندر نے اس کو گھورا تو اس نے فوراً سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری گستاخیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ سکندر کا ہاتھ جیسے اس کی شرٹ پر گیا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کو کس کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرو گی اور نہ ہی دوبارہ کبھی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرو گی۔ وہ میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتی، وہ اصل میں کبھی کبھار مجھ پر شیطان آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں وعدہ کر رہی ہوں آپ سے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میرے سر کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم ایسا کام دوبارہ نہیں کرو گی، آپ مر جائیں گے۔ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ سکندر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر بے ساختہ ہنس دیا تو اس کی ہنسی بہت پیاری تھی، اور یہ بات اس نے آج نوٹ کی تھی کیونکہ وہ کم از کم ہنستا تھا، لیکن جب ہنستا تھا تو بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ مسرور انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح سے دیکھو گی تو پھر میرے لیے آزاد کرنا مشکل ہو جائے گا جانے من۔ یہ کہہ کر وہ اس کی بالوں کی لٹوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ وہ اس قدر رومانٹک نکلے گا یہ اس نے کبھی بھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چلو مجھے کس کرو۔ وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس نے آگے بڑھ کر آنکھیں بند کر کے اس کے گالوں پر کس کر لیا۔ یہ کس طرح کا کس ہوتا ہے؟ مجھے ہونٹوں پر کس کرو۔ وہ جان بوجھ کر اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کیونکہ وہ جب شرم سے لال ہوتی تو اس کی حالت دیکھ کر مسرور ہو جاتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر وہ سائڈ پر ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی حالت کو سیٹ کر کے بہت تیزی سے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ تب تک وہ بھی شرٹ پہن چکا تھا۔ وہ بھائی مجھے ان کی ایک اور حرکت کے بارے میں پتہ چلا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سکندر کے کمرے کا حال دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تمہاری اگلے 3 ہفتوں کی پاکٹ منی بند ہو گئی ہے، یہ کہہ کر سکندر نے اس کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنی شکل لے کر واپس پلٹ گیا تھا، یعنی اب اس حویلی میں ہنسنا بھی منع ہے۔ نور سکندر کے سب سے چھوٹے چچا جان کی بیٹی تھی، جس کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی حد سے زیادہ معصوم تھی، پیاری تھی۔ اس کے بابا سکندر سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ بچپن میں ہی انہوں نے نور کا سکندر سے نکاح کروا دیا تھا۔ تب وہ بہت چھوٹی تھی، اسے نکاح کا ٹھیک طرح سے مطلب بھی نہیں پتہ تھا۔ اسے دادی جان نے کہا تھا کہ وہ لوگ گڈا گڑی کا خیال کھیل رہے، جس میں وہ گڑیا ہے وہ 12 سال کی تھی جب اس کے بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہوا۔ اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اسے دادا جان کی حویلی میں سب سے زیادہ زہر سکندر ہی لگتا تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا نکاح سکندر سے ہو چکا ہے۔ تب سے تو وہ اس کو اور بھی زہر لگنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی ہی شرارتیں کرتی جس سے وہ چڑھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کر کے وہ سکندر کے دل سے اترنے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد وہ مزے سے اپنی زندگی گزارے گی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔
وہ جب بھی کوئی شرارت کرتی تو سکندر اس کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اس سے پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا اور اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے۔ وانیہ اور نور سارا دن کچن میں گزار دیتی کیونکہ اب سکندر نے انہیں تائی جان کے حوالے کر دیا تھا، اور سکندر نے تائی جان کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ اگلے 3 ہفتوں تک آپ نے انہیں سے کھانا بنوانا ہے، کچن کے سارے کام انہیں سے کروانے ہیں کیونکہ اب یہ کچھ زیادہ ہی بے قابو ہوتی جا رہی ہیں۔ یار مجھے جینز شرٹ پہننے کا بہت شوق ہے، سکندر صاحب یہاں پر نہیں آئے تو کیوں نہ ہم کنسرٹ پر جانے کا پلان بنائیں؟ نور پرجوش انداز میں چلاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو میڈم، یہ میرے ہاتھ دیکھو اور مجھے معاف رکھو، تم خود جاؤ، جا کر پلاننگ کرو۔ جب بھی ہم اس طرح کا کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو وہ جلاد بن کر ہمارے سر پر نازل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے علم ہو جاتا ہے۔ میں اکیلی کیسے پلاننگ کر سکتی ہوں؟ رکو، میں وحید کو اور باقی کزنوں کو بھی بلاتی ہوں، ندا سب کچھ ہینڈل کر لے گی۔ کنسرٹ کے ٹکٹس ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے تھے اور وہ وہاں سے رات 10 بجے کے وقت نکلنے والے تھے۔ وہ دبے پاؤں پچھلے حصے سے باہر آئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پکڑی گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس کو دل اپنے سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ دشمن جاں بازو لپیٹے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑا سینہ، وائٹ شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جہاں سے اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے۔ نور نے بے ساختہ اس کے چارمنگ پرسنالٹی سے نگاہیں ہٹائی۔ وہ میں سکندر خان کے سامنے آ جانے پر اس کی ایسی ہی حالت ہو جاتی تھی۔ کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اب کی بار اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ پیپرز کی تیاری مکمل ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نور کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے اپنے کزنوں کے گروپ کو تلاش کرنا چاہا جو وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ بلیک کلر کی جینز کے اوپر بلیک کلر کی لیدر جیکٹ پہنے وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال اس نے کمر پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ آپ تو کراچی میں تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا اس لیے میں آج شام کو ہی واپس آ گیا، اور شکر ہے کہ میں نے اپنے آنے کے بارے میں تم لوگوں کو انفارم نہیں کیا، ورنہ تم لوگوں کے اس منصوبے کے بارے میں مجھے کیسے پتہ چلتا؟ وہ طنزی انداز میں اس کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میں نے کہ چادر لیے بغیر حویلی سے باہر مت نکلا کرو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا، اس کے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹنے لگا تھا۔ نور میں ابھی بھی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں اٹھاتی اس دشمن جان کے سامنے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور خود کو اس سے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر سکندر خان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی۔ میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم کیا سمجھایا تھا؟ اگر اس بار تم نے غلطی کی تو تمہیں سزا دوں گا چھوٹی لڑکی۔ اور تم نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ تم دوبارہ کبھی بھی میرا اعتماد نہیں توڑو گی۔ وہ اس کو اس کی کہی ہوئی باتیں یاد کروا رہا تھا۔ وہ میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ فرحاد بھائی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ فرحاد اور باقی کزنز جو کہ اپنی مخصوص جگہوں پر چھپ گئے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو جلاد کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے کو بے چارگی سے گھورنے لگے۔ فکر مت کرو، وہ اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا۔ دراصل ان کے گینگ کا سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ اگر ان کے گینگ میں سے کوئی آدمی پکڑا جاتا تو وہ تفتیش کیے جانے پر یوں خاموش ہو جائے جیسے اس کے پاس زبان ہی نہیں، اور اگر کسی نے راز اگلنے کی کوشش کی تو اسے گینگ سے نکال دیا جائے گا۔ سکندر خان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور اس لڑکی کو زور سے بیڈ پر پھینکا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی، نہ جانے اب یہ انسان اسے کون سی سزا دینے والا تھا۔ تو میری بیگم صاحبہ نے یہ سب کچھ دوسرے مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے پہنا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کی جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ نہیں،
اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اس کے بے حد قریب موجود تھا۔ اس ظالم انسان کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو رہے تھے اور اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ سکندر خان نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ لرز اٹھی۔ اس کی قربت میں وہ اسی طرح سے ہی بے چین ہو جاتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے کانوں کے لو کو اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا اور وہ سسکنے لگی، مگر سکندر خان کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کا نشانہ اس چھوٹی سی لڑکی کی گردن تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر وہ دونوں ہی بری طرح سے چونک گئے تھے۔ نور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور شکایتی انداز میں سکندر خان کو گھورنے لگی تھی، جو ابھی بھی اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی وحید کھڑا تھا۔ وہ بھائی، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری کام تھا۔ وحید سوچ رہا تھا کہ وہ اوور سمارٹ بنے گا اور اس چھوٹی سی لڑکی کو جلاد کے جنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے بھی تم لوگوں سے کام ہے، باقی سب کزنوں کو بھی نیچے بلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ نیچے لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ تب تک وہ بھی اٹھ کر اپنی حالت درست کر چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ بس کھانے ہی والا تھا، شکر ہے کہ تم آ گئے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ سردار سکندر خان نے اسے اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میری قسمت خراب تھی جو میں نے اس انسان سے نکاح کر لیا۔ توبہ توبہ، اس قدر ظالم انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، اور دیکھو تو جس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے زندہ نکل جائے گا۔ اس کے کانوں کی لو ابھی بھی شدید درد کر رہی تھی، گردن میں الگ سی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ہٹلر کہیں کا ظالم انسان۔ اس کو کوستی ہوئی وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جلدی سے جا کر چینج کیا تھا، اس سے پہلے کہ دادی جان دیکھ لیں۔ وہ اپنے پرانے حلیے میں واپس آ چکی تھی۔ ملازمہ پہلے سے ہی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا ہوا ہے بانو؟ پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ نیچے سکندر صاحب یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کو بلا رہے، مگر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ نیچے نہ جائیں۔ میں ان کو جا کر بتا دیتی ہوں کہ آپ سو رہی ہیں، آپ بس سونے کی ایکٹنگ کریں۔ بانو کو وہ چھوٹی سی لڑکی بہت زیادہ پسند تھی۔ اس کی چھوٹی بیبی سی بہت اچھی بنتی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ نیچے کیا چل رہا ہے؟ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ اسی وقت ہی سکندر خان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اب کیا تمہیں ایک الگ سے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ یا میرے اللہ، میری اس ظالم انسان سے حفاظت فرما۔ اس کے سارے میل کزنز لان میں موجود تھے اور زمین پر گول گول ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے ہی وہ پورے لان کا چکر لگا رہے تھے، جبکہ لڑکیاں ہاتھ اوپر کے لان میں بھاگ رہی تھی۔ وہ کھڑوس انسان سزائیں بھی فوجیوں والی ہی دیتا تھا۔ جب وہ نیچے پہنچی تو وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی تھی۔ آج کے بعد تم ہماری گینگ کا حصہ نہیں ہو، ندا نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں نے اس ظالم انسان کو کچھ نہیں بتایا، اور میں ایسا کر بھی کیسے سکتی ہوں؟ وہ منمناتے ہوئے بولی۔ تو کیا پھر اس انسان کو وجدان ہوا تھا؟ ندا نے کوفت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ابھی میں اس کے اتنے قریب نہیں گئی، وہ شرارتی انداز میں کہتی۔ اسی وقت ندا کو بہت سہل لگ رہی تھی۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، تمہاری جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی، صرف اور صرف ایک بار یہاں سے نکلوں۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ سب لان میں ہی چکر کاٹتے رہے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ زمین پر سب سے پہلے گرنے والی نور ہی تھی۔ وہ ہر چیز کا لحاظ کیے بغیر بازو پھیلا کر زمین پر لیٹ چکی تھی اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ سکندر خان نے یہ دیکھا تو اس کو نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ اب کیا تمہیں مجھے ہر چیز کے بارے میں سمجھانا پڑے گا؟ میں نے کیا کر دیا ہے؟ اب آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ چپ کر جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ جو شرارت تم لوگوں نے کی ہے اس کا حساب و کتاب برابر کرنا تو ابھی باقی ہے۔ تم میں سے اب کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکالے گا۔ بھئی ہم تو لڑکے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں میں ذرا سی بھی غیرت ہوتے تو اس حلیے میں اپنے خاندان کی عورتوں کو آدھی رات کے وقت باہر نمائش کے لیے لے کر نہ نکلتے۔ وحید کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہوا گیا۔ اب وہ سردار جی کو کیا بتاتا کہ وہ لڑکیاں تو ان کے قابو میں ہی نہیں تھیں۔ تم تو مجھ سے آ کر ملو، تم سے تو میں سارے حساب و کتاب
بہت اچھے سے برابر کروں گا۔ نور کے کانوں میں جھکتا ہوا وہ اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سارے کزنز نور کی طرف متوجہ ہوئے۔ پلیز میری بات کا یقین کرو، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا، میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جی بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ شکور نے ان کو بتایا۔ شکور کو کیسے پتا چلا؟ وہ ان کی حویلی کا چوکیدار تھا۔ جب آپ لوگ باہر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے تو وہ آپ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ہی صاحب جی کو کال ملائی تھی۔ اب وہ سارے ندا کو غصے سے گھورنے لگے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا میں نے کہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تم بھی ہر جگہ پر شروع ہو جاتی ہو، تمہاری وجہ سے میری کوہنیاں دکھنے لگی ہیں۔ وحید نے اپنی کوہنیوں کو دیکھتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا، عورتوں کی طرح رونے مت، شروع ہو جانا، مرد بنو اور درد کو برداشت کرو۔ سنبل نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور مزے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ نور جو اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ سکندر خان ہی تھا جو اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوبارہ سے وہ کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آؤ، یہ کہہ کر اس نے اس کے بالوں کو پیار سے سنوارا، اس کے چہرے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ وہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ ارے دیکھیں میں تو سو ہی گئی ہوں۔ وہ اس وقت بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ سکندر کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا مگر اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ اس کے غصے کو فوراً ہی زائل کر دیتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے کمرے میں آنے کے لیے راضی نہیں ہو تو میں خود ہی تمہارے کمرے میں آ جاتا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ میں 2 یا 3 گھنٹوں کے لیے نہیں آؤں گا، بلکہ پوری رات سے تمہارے کمرے میں گزاروں گا۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ وہ پیار بھرے انداز میں اس کے اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آ رہی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں پر پہلے سے ہی وانیہ موجود تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ نہیں، میں پریشان تو نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر مسکرا نہیں سکی تھی۔ کیا تمہیں میں شکل سے بے وقوف نظر آتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں لوگوں کی شکل پڑھ کر ہی پتہ لگا لیتی ہوں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کیا پھر سے بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا، پھر سے ان کا کوئی سزا دینے کا ارادہ ہوگا؟ میری مانو تو سو جاؤ، کل صبح بہانہ بنا لینا۔ مگر انہوں نے… تم پلیز آج میرے کمرے میں سو جاؤ نا۔ اس نے وانیہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں رات 2 بجے تک لائٹ آن کر کے رکھوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا کرنا ہے کرو، بس تم میرے کمرے میں ہی رہ جاؤ۔ وانیہ کی اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی۔ وہ بدلے میں وانیہ کو اپنا فیورٹ سوٹ دینے والی تھی جو کہ اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، مگر آپ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو وہ غصے سے تن فن کرتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا۔ محترمہ کو رات کے وقت اپنا کمرہ اس وقت تک لاک کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک محترم ان کے موبائل پر میسج کر کے ان کو کمرہ لاک کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سامنے ہی وانیہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ وانیہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی اپنے نام کا 1 تھا، کہاں اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر تم ایزی ہو تو… نہیں، ابھی تو میں بالکل بھی ایزی نہیں ہوں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں صبح آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ جس کے دل میں چور ہو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اس بات کا یقین نور کو اس دن ہو ہی گیا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، صبح مجھ سے آ کر مل لینا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نور نے جلدی سے اپنے چہرے کے اوپر سے کمبل ہٹایا تھا۔ اس قدر شدید گرمی میں بھی اسے کمبل میں 5 منٹ کے لیے اپنا منہ چھپانا پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں بھی پھنسنے والی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آپ اپنی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ صبح نور گہری نیند کی وادیوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وانیہ نے اپنا کمبل درست کیا اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، جا کر دروازہ کھولو، پتہ نہیں کون آ گیا۔ رات کے وقت وہ وانیہ کی وجہ سے لیٹ سوئی تھی۔
دروازہ کھلا تو سامنے ہی محترم سکندر خان صاحب کھڑے تھے اور اس کو غصے سے گھورے تھے۔ اپنا ٹریک سوٹ پہن کر آؤ، ہم لوگ جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر مجھے، اس نے بہانہ بنانا چاہا۔ اس کی گھوری پر خاموش ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کیوں مجھے سکون کا سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا؟ اس کو لگ رہا تھا کہ ماضی میں اس نے جتنی بھی شرارتیں کی ہیں، اب وہ ظالم اس سے اس کی انہی شرارتوں کا بدلہ لے گا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی تیار ہو کر اس کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکل گئی۔ پورا گاؤں اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خاموشی میں صرف اور صرف ان کے قدموں کی آواز تھی۔ تمہارا رزلٹ کیوں خراب آیا؟ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ چلتی رہو، دوبارہ رکنا مت۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے دوبارہ سے تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ وہ اصل میں اس بار مجھے ٹیچرز اچھے نہیں ملے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھاتے رہتے تھے۔ آپ بھی مجھے پڑھانے کے لیے حویلی میں، تمہاری ٹیچر نے مجھے کال کر کے بتایا کہ تم نے 2 ہفتے کلاسز بند کی تھی۔ تم کالج جاتی تھی، اپنا بیگ رکھتی تھی اور پھر اس کے بعد گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ واپسی پر اپنی دوست سے اپنا بیگ منگوا لیتی تھی۔ یا میرے اللہ، اس کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی جادو ہے؟ سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے معصومیت سے کاؤنٹر کویسچن کیا تھا۔ میرا بی پی ہائی مت کرو، وہ غصے سے گھراتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ہاں معافی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں کو سزا دیتا ہوں، اور اس بار تم میرے ساتھ کشمیر چل رہی ہو، مگر ابھی تک تو ہم دونوں کی رخصتی ہی نہیں ہوئی۔ فکر مت کرو، کل ہی میں دادی جان سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ اسی ہفتے تمہیں رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا تھا جب تک میری پڑھائی۔ بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں مجھے۔ اور پھر اس دن اس ظالم انسان نے تقریباً 5 گھنٹوں تک اس سے جاگنگ کروائی تھی۔ وہ گرتی پڑتی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وحید کھڑا تھا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے آپ پر۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ظالم انسان کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ میں ابھی جا کر تمہاری 5 گرل فرینڈز کے بارے میں دادا جان کو بتاتی ہوں۔ تم تو ہمارے خاندان میں مرد کے نام پر دھبا ہو۔ او ہیلو خبردار، جو تم نے میری مردانگی پر انگلی اٹھائی۔ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کو منہ چڑھاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جا سکتی۔ اس نے تو میرا حال خراب کر دینا ہے۔ وہ تو مجھے میرے سارے گناہوں کی سزا ایک ساتھ ہی دے گا۔ اس نے کوئی ایسا پلان بنانا تھا جس کے ذریعے وہ سب سے باہر نکل سکتی، مگر کیا؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا تھا، اور اس کی شادی کا دن آن پہنچا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا بے ساختہ ماشاءاللہ کہتا۔ جیسے ہی سکندر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا، وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا اس کی حالت ایسی ہی ہوتی تھی۔ وہ اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہی تھی جب ہال کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور اجنبی لڑکی تن فن کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے سکندر خان کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ سکندر خان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ اور ہوتی کون ہو میرا گریبان پکڑنے والی؟ یہی سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر یہ سوتن لانے والے؟ پورے حال میں گہری خاموشی پھیل گئی تھی۔ سب لوگ بھی بے یقینی سے سکندر خان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کاغذات نکالے اور زور سے نور کے سامنے پھینکے۔ دیکھو، یہ میرے بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ ایک دھوکے باز فراڈی انسان ہے جس نے میرے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ یہ تمہاری زندگی کے ساتھ کھیلے۔ سکندر نے گارڈز کو حکم دیا تھا، اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے تھے۔ وہ نور کی طرف متوجہ ہونے ہی لگا تھا کہ نور 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم دھوکے باز اور فریبی انسان ہو۔ اپنی پسندیدہ عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس عورت کو پہچانتا تھا۔ وہ عورت اس کے آفس میں کام کرتی تھی اور کافی عرصے سے اس پر لائنز مار رہی تھی، مگر وہ اس عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس نے اس کو یہ بھی کلیئر کیا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ دادی جان، میں کبھی بھی اس انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔
دادی جان نے بھی افسوس سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صرف تایا جان ہی تھے جنہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی۔ اسے کسی کے رویے پر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا دکھ اسے اس لڑکی کے رویے پر پہنچا تھا۔ وہ اسی وقت ہی پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی انا اس کی محبت پر غالب آنے لگی تھی۔ وہ رات کے وقت بھی اس سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، مگر نور نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا اور روتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ جیسے شخص کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اب آپ جیسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ بات تم جانتی ہو۔ میرا کردار تمہارے سامنے پچھلے 28 سالوں سے۔ وہ صفائی پیش کرنا چاہتا تھا مگر نور نے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھائی رہی۔ جس دن میں خود کو بے قصور ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس دن تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے 2 ہفتوں تک اس نے نور سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو نور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ صبح وہ جلدی آفس کے لیے نکل جاتا اور رات کو لیٹ واپس آتا تھا۔ ایک دن وانیہ بھاگتی ہوئی نور کے پاس آئی اور پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی، وہ عورت جھوٹ کہہ رہی تھی، سکندر بھائی اس کے بچے کے باپ نہیں بننے والے۔ یہ کہہ کر خوشی سے نور کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ نور کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ اسی شام سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دادی جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چونکہ ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں اس لیے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی جانب جھکتا ہوا وہ اس کو خوفزدہ کر چکا تھا۔ اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سکندر اس کو ساتھ لے کر گلگت کیا تھا۔ پہلے ہی دن سکندر نے اس کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں لایا بلکہ ملازمہ کی حیثیت سے لایا۔ وہ اسے ساری حویلی کے کام کرواتا، اسی سے ویسا ہی سلوک کرتا جو سلوک ملازمہ کے ساتھ کیا جاتا، اس سے غصے سے بات کرتا۔ وہ اس کا یہ رویہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ سکندر کا پیار دیکھا تھا، یہ غصہ یہ تو اس کے لیے نیا تھا۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ نہ تو وہ اس کی خبر لیتا، نہ ہی وہ اس کی ذات میں کوئی دلچسپی ظاہر کرتا۔ اگر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ ایک دن نور نے اس کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ تم نے غلطی نہیں کی، یا تم نے گناہ کیا، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب مجھے تم پر بھروسہ تھا، تم سے امید تھی، تب تم نے میرا بھروسہ، میری امید توڑ دی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس دن دل برداشتہ ہو کر وہ حویلی سے باہر نکل آئی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ جب اس کو احساس ہوا کہ وہ بہت دور آ چکی تھی، وہ ایک بہت بڑا اور گہرا جنگل تھا۔ دور سے جانوروں کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ دوسری طرف سکندر نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ اس کی پسندیدہ عورت، وہ کہاں پر جا سکتی ہے؟ اس نے آس پاس ہر جگہ پر تلاش کیا مگر وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اس علاقے کی چھان بین پر لگا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ وہ قریبی گاؤں سے ملی ہے تو وہ اپنی جیپ میں سوار ہو کر وہاں پر گیا۔ اسے دیکھ کر سکندر کو اپنے جلتے ہوئے دل کو سکون ملتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ماتھے کو چومنے لگا جبکہ وہ اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کو حویلی واپس لانے کے بعد سکندر نے اس کے مٹی میں ڈوبے ہوئے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگی، جبکہ وہ اب اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ سکندر کو آج اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی سانسیں اسی لڑکی کے ساتھ جڑی ہیں جو کہ اس کے لیے اس کی کل کائنات ہے۔ وہ اس کو معاف کر چکا تھا کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سوری، میں آپ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سکندر نے اس کے پیڑ پر ہاتھ رکھ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی بیڈ پر گر گئی۔ سکندر اس کے اوپر جھک چکا تھا۔